ماہی گیر اور جن۔ موسیٰ نہ کسی بادشاہ کا مشیر تھا اور نہ کوئی دولتمند زمیندار بلکہ سمندر کا ایک سادہ آدمی تھا۔ وہ الیس نامی ایک چھوٹے مگر ضدی ماہی گیر گاؤں میں رہتا تھا جو نیلے ساحل کے کنارے سے چمٹا ہوا تھا۔ وہاں زندگی کا پیمانہ مد و جزر کے اتار چڑھاؤ اور دن کے پکڑ کے وزن سے ناپا جاتا۔ موسیٰ اپنی طول جسمانی طاقت کے لیے نہیں بلکہ اپنی استقامت اور صبر کے لیے مشہور تھا۔ جب دوسرے ماہی گیر سمندر کی کنجوسی کی شکایت کرتے، موسیٰ خاموشی سے اپنے جالوں کی مرمت اور اپنی پرانی خستہ کشتی تالسمان کو درست کرتا۔ وہ جانتا تھا کہ سمندر مایوسی نہیں بلکہ محنت کی قدر کرتا ہے۔ پھر بھی موسیٰ کے دل میں ایک خاموش گہری تشویش تھی۔ گزشتہ 10 برسوں مچھلیوں کے میدان ویران ہوتے جا رہے تھے۔ جوان لڑکے گاؤں چھوڑ کر شہروں کا رخ کر رہے تھے۔ ان کے جال ترک شدہ جھونپڑیوں میں گرد آلود پڑے تھے۔ گاؤں کی وہ قدیم مشترکہ روح جس میں ہر ماہی گیر اپنی پکڑ دوسروں سے بانٹتا تھا تاکہ کوئی بھوکا نہ رہے، اب غربت اور قلت کے دباؤ میں بکھر رہی تھی۔ موسیٰ اکثر ساحل پر بیٹھ کر نیلے بے رحم سمندر کو تکتا اور دعا کرتا، دولت کے لیے نہیں بلکہ اپنے گاؤں کی بحالی کے لیے۔ ایک دوپہر موسیٰ اپنے دادا کے زمانے کا ایک پرانا جال گھسیٹ رہا تھا۔ وہ بلیک ریف کے خطرناک کنارے کے قریب تھا۔ یہ کوئی خوشگوار کام نہیں تھا، بس پرانے کوڑا کرکٹ کو صاف کرنے کی کوشش۔ مگر جب اس نے بھاری جال کو کنارے تک کھینچا تو دیکھا کہ رسیوں کے بیچ کچھ پھنسا ہوا ہے، ایک بوتل۔ یہ بوتل شیشے کی نہیں بلکہ کانسے کی تھی۔ اس پر سمندری ہول چپکے ہوئے تھے۔ اس سے نمکین پانی اور پرانے کیچڑ کی بو آ رہی تھی۔ اس کی شکل ایک موٹے پانی کے کوزے جیسی تھی جس کا منہ ایک سوتے ہوئے سمندری شیر کے سر سے بند تھا۔ موسیٰ نے سوچا، شاید یہ کسی قدیم تاجر یا ملاح کی نشانی ہو۔ اگر قسمت نے ساتھ دیا تو یہ شہر کے کسی نوکے تاجر کو بیچ کر چند سکے کما سکوں گا۔ چنانچہ اس نے احتیاط سے اپنی چھری کی نوک سے سمندری شیر کا ڈھکن کھولنے کی کوشش کی۔ کوئی دھماکہ نہیں ہوا، نہ کوئی دھواں نکلا، بلکہ ایک مدھم سی چمکدار شکل آہستہ آہستہ بوتل سے الگ ہو کر اوپر اٹھنے لگی، جیسے بھاپ اڑ رہی ہو، اور جس کی جلد چمکتے ہوئے ایمتھسٹ کے رنگ جیسی تھی اور چہرے پر صدیوں کی تھکن جھلک رہی تھی۔ یہ تھا زائدل، ایک جن جو صدیوں سے اس بوتل میں قید تھا اور جس کی آنکھوں میں ہزاروں پوری کی گئی خواہشوں کا بوجھ جھلک رہا تھا۔ تم نے مجھے آزاد کیا ہے موسیٰ بن الیس، زائدل نے کہا۔ میں تمہیں اپنی آزادی کی روایتی قیمت دیتا ہوں، 3 خواہشیں، مگر سنو، میں جادوگر نہیں ہوں۔ میں صرف تمہارے دل کی خواہشات کو بڑھاتا ہوں۔ میں کچھ نیا پیدا نہیں کرتا، میں صرف تمہارے اندر چھپی غیر جانچی ہوئی آرزوؤں کو بڑھا دیتا ہوں۔ لہٰذا اپنے الفاظ میں درست رہنا، کیونکہ میرا جادو صرف وہی جانتا ہے جو تم کہتے ہو، نہ کہ جو تم دل میں مطلب رکھتے ہو۔ موسیٰ، جس نے اپنی زندگی 2 مصیبتوں میں گزاری تھی مگر کبھی جن نہیں دیکھا تھا، لمحہ بھر کو چکرا گیا۔ اس نے ساحل پر خالی ماہی گیر جھونپڑیوں کو دیکھا، پھر اس سمندر کی جانب جس میں اب کچھ خاص نہیں بچا تھا۔ اسے یاد آیا ٹامس، نان بھائی کا بیٹا جو روزگار کے لیے شہر جا رہا تھا، اور اس کی ماں کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو کا سمندر۔ مجھے اپنے لیے محل یا خزانے نہیں چاہیے زائدل، موسیٰ نے مضبوط آواز میں کہا۔ میری پہلی خواہش یہ ہے کہ الیس کا سمندر اتنا ہی فیاض ہو جائے جتنا وہ میرے پردادا کے زمانے میں تھا، تاکہ ہمارا گاؤں پھر سے خوشحال ہو جائے اور کوئی بچہ روزگار کے لیے کبھی قرض نہ چھوڑے۔ زائدل نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکایا۔ ایسا ہی ہوگا۔ اگلی صبح جب ماہی گیر کشتیوں پر نکلے تو سمندر محض فیاض نہیں بلکہ پاگل حد تک صحافت مند ہو چکا تھا۔ مچھلیاں دیو قامت تھی، چاندی کی چمک لیے ہوئے، اتنی زیادہ کہ جال پھٹنے لگے۔ تالسمان کشتی تقریباً ڈوبنے لگی کیونکہ اتنی مچھلیاں اس کسی نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ایک وقت کا ویران سمندر اب زندگی سے لبریز تھا۔ گاؤں والے خوشی سے جھوم رہے تھے، سونا بہنے لگا، شہر کے خریدار دیوانہ وار آ کر الیس کی مچھلیاں خریدنے لگے۔ موسیٰ کا مقصد گاؤں کی بہتری تھا مگر اس کی اپنی جیبیں بھی سونے کے سکوں سے بھر گئی، ایسے سکے جو ہاتھ میں ہلکے مگر دل پر بھاری لگتے تھے۔ مگر چند ہفتوں میں ہی سمندر کی یہ صحافت ایک تباہ کن قیمت دکھانے لگی۔ پہلے تو بازار ٹوٹ گیا، مچھلیاں اتنی زیادہ ہو گئی کہ ان کی کوئی قیمت باقی نہ رہی۔ ایک دن کی محنت جو کبھی اچھا دام دیتی تھی اب ایندھن کا خرچ بھی پورا نہیں کرتی تھی۔ لوگ محنت چھوڑ بیٹھے، جب ایک لائن ڈالنے سے ہی ایک دیو ہیکل مچھلی مل جاتی ہے تو محنت کیوں کریں؟ ماہی گیری کا ہنر، صبر، ہوا کا علم سب فنا ہو گیا۔ دوسرا، لوگ بدل گئے، اب کوئی کسی سے بانٹتا نہیں تھا، کیونکہ بانٹے جب ہر ایک کے پاس اپنی بڑمار تھی۔ گاؤں کی برادری جو کبھی مشکل متحد رہتی تھی اب لالچ میں بٹ گئی،
ہر شخص اپنے حصے کی دوڑ میں لگا ہوا تھا، کوئی کسی کا نہیں رہا تھا۔ کشتیوں کی مرمت بند ہو گئی، لوگ سمندروں پر اندھا اعتماد کرنے لگے۔ جس روح کو موسیٰ بچانا چاہتا تھا وہی اس حال میں دم گھٹ کر مر گئی تھی۔ اور تیسری، سب سے دل توڑ دینے والی تبدیلی آئی، خاموشی۔ وہ مچھلیاں جو کبھی نایاب اور شاندار تھی اب عام اور بے قدر ہو گئی۔ سمندر کا وہ احترام، وہ عاجزی جو ایک ماہی گیر کے دل میں ہوتی تھی، سب ختم ہو گیا۔ اب سمندر کی عبادت کی جگہ نہیں بلکہ ایک سپلائی چین بن چکا تھا۔ موسیٰ کو جدوجہد کی وہ پرانی خوشی یاد آنے لگی، پسینے کی، تھکن کی اور ایک چھوٹی مچھلی کے شکرانے کی۔ ایک شام وہ ساحل پر بیٹھا اپنی بڑی پکڑ سے کمائے ہوئے چاندی کے سکے تھامے سامنے رکھے، مگر کسی کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اس نے کانسی کی بوتل کو دیکھا جو اب اپنی پرانی ماندگی کھو چکی تھی اور ایک بیمار چمک کے ساتھ چمک رہی تھی۔ موسیٰ نے گہری سانس لی اور مدھم آواز میں پکارا، زائدل۔ اس کی آواز ندامت اور پچھتاوے سے بوجھل تھی۔ جن نمودار ہوا، اس کے چہرے کے تاثرات بدلے نہیں تھے۔ سمندر فیاض ہے موسیٰ، الیس خوشحال ہے، فراوانی کے پیمانے پر، پھر یہ غم کیوں؟ موسیٰ نے باری دل سے کہا، میں نے سخاوت کی کوشش کی تھی مگر تم نے ہمیں ہرس دے دی۔ میں نے گاؤں کی خوشحالی مانگی مگر تم نے اس کی روح کو بھوکا کر دیا۔ لوگ امیر ہو گئے ہیں مگر ان کا کردار مفلس ہو گیا ہے۔ زائدل نے آہ بھری جس کی آواز ریت کی شیشے سے ٹکرانے لگی۔ میں نے تمہاری خواہش چوں کی توں پوری کی موسیٰ۔ تم نے ماضی کی مقدار جیسی سخاوت مانگی سو میں نے سمندر کو لامحدود کر دیا۔ تم نے الیس کی خوشحالی مانگی جسے تم نے یہ کہہ کر نہ پا کی کہ کوئی بچہ روزگار کی تلاش میں گھر نہ چھوڑے، ایک ظاہری پیمانہ۔ تم نے وہ حوصلہ، صبر اور عاجزی نہیں مانگی جو الیس کی اصل بنیاد تھی۔ جادو نے بس تمہاری خواہش کو ہم ہی کو بڑھا دیا، یہ گمان کہ کوئی بیرونی تبدیلی انسان کی اندرونی کمزوری کو ٹھیک کر سکتی ہے۔ موسیٰ جن کو تکتا رہا، اس کی آنکھوں میں اپنی بھول کا بوجھ صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ دانا سمجھ کر نادان نکلا۔ اس نے نیکی کی نیت سے مانگا مگر آسانی کی قیمت نہیں سمجھی۔ میرے پاس 2 خواہشیں باقی ہیں، موسیٰ نے کہا۔ اس کی آواز اب شعور سے بھری ہوئی تھی۔ مجھے یہ سب ٹھیک کرنا ہے، زائدل نے تنبیہ کی۔ کسی ایک بیرونی خرابی کو ختم کرو گے تو اس کے بدلے ایک بڑی خرابی پیدا ہوگی۔ تم چاہو تو مچھلیوں کو سمندر سے بھگا سکتے ہو مگر پھر الیس بھوک سے مر جائے گا۔ تم چاہو تو لوگوں کو بانٹنے پر مجبور کر دو مگر دل کی جادوگری خطرناک ہوتی ہے۔ موسیٰ نے سمندر کی طرف دیکھا، وہی وسیع مگر اب پریشان کن حد تک خاموش، جیسے خود اپنی فیاضی سے تھک گیا ہو۔ تب موسیٰ کو سمجھ آیا کہ اس کے پردادا کے زمانے کی خوشحالی مچھلیوں کے زیادہ ہونے سے نہیں تھی بلکہ ان کے لیے محنت کرنے، بانٹنے اور سمندر کا احترام کرنے کی روایت سے تھی۔ موسیٰ نے کھڑے ہو کر اعلان کیا، میری دوسری خواہش یہ ہے کہ سمندر یا دولت کے لیے نہیں، میں چاہتا ہوں کہ الیس کے لوگ پھر سے اپنے ہاتھوں، ذہنوں اور باہمی اعتماد کا استعمال کرنے پر مجبور ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ سمندر ایسا ہو جائے کہ مچھلیاں دستیاب ہوں مگر ان تک پہنچنے کے لیے مہارت، محنت اور باہمی تعاون درکار ہو۔ زائدل کی ایمتھس جیسی جلد تیزی سے چمکنے لگی، اس کی آواز بھاری ہو گئی۔ یہ خواہش اندرونی فضیلت کی ہے موسیٰ، یہ آسانی کے فطری اصول کے خلاف ہے، یہ اس لیے کہ مجھے خود قدر کے تصور میں مداخلت کرنی ہوگی۔ تو کر دو، موسیٰ نے پکارا۔ سمندر کو محنت مانگنے والا بنا دو، نعمت کو سستی نہیں بلکہ صحیح کے تابع کر دو۔ ایک خاموش مگر طاقتور جدوجہد کے ساتھ جس سے کانسی کی بوتل کچھ لمحوں کے لیے بوری اور مدھم ہو گئی، زائدل نے خواہش پوری کی۔ اس بار تبدیلی آہستہ مگر گہری تھی۔ دیو ہیکل مچھلیاں راتوں رات غائب ہو گئی۔ اگلی صبح ماہی گیروں نے پایا کہ سمندر اپنی پرانی شکل، مشکل حالت میں واپس آ گیا تھا۔ اب جال ڈالنے کے لیے صبر اور مہارت چاہیے تھی۔ ایک دن کی محنت کے لیے 2 کشتیاں اور 4 مضبوط بازو درکار تھے۔ پہلے لوگوں میں غصہ اور الجھن پھیل گئی۔ جن ماہی گیروں کے ہاتھ دولت نے کمزور کر دیے تھے وہ موسیٰ اور سمندر دونوں کو کوسنے لگے، مگر جلد ہی پرانے طریقے واپس آنے لگے۔ جنہوں نے اپنی کشتیاں سڑنے دی تھی وہ دوبارہ انہیں درست کرنے لگے۔ چھوٹی پکڑ نے انہیں بانٹنے کی روایت پھر سے یاد دلا دی۔ نان بھائی جو اپنی دولت کے نشے میں جوئے میں لگے ہوئے تھے اب پھر مچھلی کے بدلے روٹی دینے کے لیے درکار تھے۔ موسیٰ نے یہ سب دیکھا۔ گاؤں اب امیر نہیں ہوا مگر طاقتور بن گیا۔ ہنسی واپس آ گئی، محنت کی سانسیں واپس آ گئی اور سمندر اور انسان دونوں کے لیے احترام لوٹ آیا۔ کچھ ہفتوں بعد گاؤں متوازن اور مطمئن ہو چکا تھا، اپنی شکل مشکل حال میں کمائی ہوئی خوشی میں خوش۔
موسیٰ اپنی ورک بینچ پر بیٹھا تھا، جن کی بوتل اب وہیں رکھی تھی۔ اب یہ کام باری اوزار کی طرح لگتی تھی۔ زائدل ایک آخری بار ظاہر ہوا۔ تمہارے پاس ایک خواہش باقی ہے موسیٰ، تم ایک سے تباہ کن دولت اور دوسری سے مشقت کی عظمت مانگ چکے ہو، اب کیا کرو گے؟ موسیٰ نے اپنی سوئی اور دھاگا اٹھایا۔ تلسمان کی بات میں لگا ایک چھوٹا سا کٹ چاک کر رہا تھا۔ میری آخری خواہش ہے، موسیٰ نے نظریں اٹھا کر جن کی طرف دیکھا، میں چاہوں تو ہمیشہ کی حفاظت مانگ لوں یا الیس کو ساحل کی سب سے بڑی سلطنت بنا دوں، لیکن میں نے اب اصلی خوشحالی کا راز جان لیا ہے زائدل نے پوچھا، اور وہ راز کیا ہے؟ اس کی آواز میں صدیوں بعد اصلی تجسس جھلک رہا تھا۔ موسیٰ مسکرایا، یہ کہ کچھ بھی قیمتی مانگ کر نہیں پایا جا سکتا۔ الیس کی خوشی کبھی مچھلیوں کے سائز میں نہیں تھی، بلکہ پیشانی کے پسینے اور پڑوسیوں کے اعتماد میں تھی۔ خواہش نتیجہ تو دے سکتی ہے، مگر محنت کی قیمت نہیں دے سکتی۔ اصلی خوشی ہاتھ سے کمائی جاتی ہے، جادو سے نہیں۔ اس نے بوتل کی طرف دیکھا جو مکمل طور پر مدھم ہو چکی تھی، اس میں کوئی چمک باقی نہ تھی۔ مجھے تیسری خواہش کی ضرورت نہیں ہے زائدل، تم آزاد ہو۔ جن نے مسکراہٹ بڑھی، ایک سچی شکر گزاری کی مسکراہٹ۔ اب اس کی مسکراہٹ ریت کی طرح کھردری نہیں تھی، بلکہ شفاف پانی جیسی تھی۔ وہ دعا میں تحلیل ہو گیا۔ موسیٰ اپنے کام میں لوٹ آیا، اس کا دل ہلکا تھا، اور اب اس کے سکے بوجھ نہیں بلکہ سمجھ کا نشان بن چکے تھے۔ اس نے سیکھ لیا تھا کہ انسان کے پاس سب سے بڑی جادوئی طاقت یہ ہے کہ وہ مشکل کا سامنا ہمت سے کرے، اور یہ کہ سکون کوئی بیرونی خزانہ نہیں بلکہ ایک اندر اگنے والا انتخاب ہے۔ اگر آپ کو بھی میری کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔